ہر ماہ جو عورت کو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آصفہ تنبولی۔ آج ہم جانیں گے حیض اور استحاضہ کے بارے میں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس کے علاوہ 10 دن کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ کہلائے گا۔ حیض کے دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہے اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتی ہے، مگر رمضان ختم ہونے کے بعد اس کو قضا کرنا واجب ہے۔ حیض والی عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ حیض والی عورت دعا کر سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، دعا یاد کر سکتی ہے، حدیث پڑھ سکتی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھ سکتی ہے، حدیث کی کتابوں کو ہاتھ لگا سکتی ہے، قرآن سن سکتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو جیسے کہ کوئی قرآن ٹیچر ہو، ضرورت پڑے تو قرآن کو پین وغیرہ سے چھو سکتی ہے۔ جو ہمارے یہاں کچھ باتیں مشہور ہے کہ حیض والی عورت جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی یا قرآن پر اس کی پرچھائی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سب باتیں جو ہے غلط ہے۔ اسی طرح سے حیض والی عورت کوئی دینی مجلس میں نہیں جا سکتی، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماہوری کے زمانے میں میری گود میں تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے اور اسی حالت میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماہوری کے زمانے میں اس حال میں نماز پڑھتے رہتے تھے کہ چادر کا ایک حصہ آپ کے اوپر اور ایک حصہ میرے اوپر ہوتا تھا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہوری کے زمانے میں عورت کے ہاتھ، پاؤں، منہ اور لعاب اور پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے، جسم کا صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا جس میں خون لگ جائے گا۔ ہر عورت کی حیض کی ایک عادت ہوتی ہے، کسی کے 4 دن، کسی کے 3 دن، کسی کے 6 دن، کسی کے 8 دن، حتیٰ کہ 10 دن۔ جب اس کا عادت کے مطابق خون آنا بند ہو جائے تو اسے فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس وقت سے اس پر نماز جو ہے فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنبی یعنی جس پر غسل واجب ہو، غسل فرض ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آگے اور جاننے کے لیے جیسے استحاضہ کسے کہتے ہیں، نفاس کے کیا احکام ہے، اس کے لیے میرے پیج کو فالو ضرور کر لیجئے، اور اپنی بہنوں کے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے۔